اور میں بتاؤں تعویذ کے نام پہ کیسے کیسی چیزیں آج ہمارے سماج میں. میرے بھائیوں وقت اجازت نہیں دیتا کہ میں تفصیل میں جاؤں, صرف آخری ایک بات کہہ کر میں اپنی بات سمیٹنے جا رہا ہوں. دیکھو یاد رکھو, آج بھی آپ کو اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ جو تعویذ آپ کے گلے میں بندھے, آپ کے کمر بند سے بندھے, آپ کے ران پہ بندھے, آپ کے بازو پہ بندھے, آپ کے دکان کے غلے میں رکھیں, آپ کے تکیے کے نیچے رکھیں, آپ نے اپنے گھر کے کسی کونے میں باندھ کر رکھیں, کہیں ٹھوک کر رکھیں, کبھی باندھ کے رکھیں, وہ لیمو, وہ مرچ, وہ ناریل, وہ آپ کے گھر میں لگا ہوا کیلا, یا آپ کے گھر کے سامنے بندھے مختلف چیزیں, کبھی ان کو کھول کر بھی دیکھ لو. اگر کھول کر دیکھ لو گے یقین مانو ان میں سے بہت سارے تعویذ خود آپ کے ایمان کو درست کرنے کے لیے کافی ہو جائیں گے. سچائی میں آپ کو بتاؤں, ہم نے دیکھا ہے بہت سارے تعویذ ہم نے کھول کر دیکھے تو تعویذ کے اندر اخبار کے کٹے ہوئے تراشے ملے, کوئی دعا نہیں, کچھ نہیں, اخبار کے تراشے. آپ کی جو ہے بدعقیدگی ہے, اور آپ کی بدعقیدگی کا کوئی آدمی سودا کرتا ہے, آپ کے ساتھ تجارت کرتا ہے, آپ کی دنیا لوٹتا ہے, آپ کا ایمان لوٹتا ہے. کبھی ان تعویذوں کو کھول کر دیکھنے کی کوشش کرو. بھائیو ہم نے جو دیکھا ہے اس کے مطابق آپ کے سامنے بتانا چاہیں گے کہ بہت سارے تعویذ ایسے بھی ہوتے ہیں جس میں شرکیہ کلمات لکھے ہوتے ہیں, بہت سارے کلمات ایسے بھی لکھے ہوتے ہیں جو بظاہر عربی رسم الخط میں لکھے ہیں, لیکن نہ وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی کوئی آیت ہے, نہ حدیث رسول کی سکھائی کوئی دعا ہے, وہ نہ سمجھ میں آنے والے کلمات ہیں. اور علماء نے لکھا ہے کہ اکثر و بیشتر وہ ایسے کلمات ہوتے ہیں جو کسی جن کا نام ہوتے کہ آدمی وہ گلے میں لٹکائے رہتا ہے تو اس جن کو خوش کرتا ہے, اس جن سے گویا مدد کا طلبگار ہوتا ہے, جن اس کے بدلے میں آ کر بندے کی مدد کرتا ہے. آج کے آج آپ کھول کر دیکھ لو کہ ان تعویذوں میں کیا رکھا ہے, ان تعویذوں کی حقیقت کیا ہے, آپ کے سامنے بہت ساری باتیں کھل جائیں گی. اور بہت سارے تعویذ تو ایسے بھی ہوتے ہیں جس میں قرآن کی آیت نہیں لکھی ہوتی بلکہ اس کے بجائے نمبرات درج ہوتے ہیں. بہت ساری ایسے ہوتی ہیں قرآن کی آیتوں کے بجائے یا قرآن کی آیتوں کے ساتھ ہی نقش و نگار بنے رہتے ہیں. یاد رکھنا میرے بھائیوں, اسلامی شریعت مجھ کو اور آپ کو یہ بات سکھاتی ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ان الرقى والتمائم والتولات شرک. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ غیر شرعی جو رقیہ ہوتا ہے, والتمائم اور جو تعویذ لٹکائے جاتے ہیں, وہ تیوالا اور ایسا تعویذ جو کسی کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے, بیوی شوہر کو مائل کرنے کے لیے بناتی ہے, کہا شرکن, یہ شرک ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا. بعض لوگ بسا اوقات ایک بات کہتے ہیں کہ یہ جو تعویذ ہیں لگانے کے بعد ہمیں شفا مل جاتی ہے, ہمیں سکون مل جاتا ہے, ہمیں تسلی مل جاتی ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی بھی وضاحت کی, اس کا بھی جواب دیا. حضرت عبداللہ ابن مسعود نے اپنی بیوی کے گلے میں اپنی بیوی کے گلے میں ایک دھاگا بندھا ہوا دیکھا تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے ڈانٹ کر اس کو نکالنے کا حکم دیا, اور اس کے بعد ان کو سنایا, کہا ان الرقى والتمائم والتولات شرک. اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ یہ جو رقیہ غیر شرعی تم کرواتی ہو جاہلیت کے طریقے پر, یا پھر تعویذ لٹکاتی ہو, یا تیوالا شوہر کو مائل کرنے والا خصوصی تعویذ بنا کر لٹکاتی ہو, یہ سب شرک ہے. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کی بیوی نے کہا کہ میرا معاملہ تو آپ یہ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں. کہا کہ آپ ایسا کیوں کہتے ہیں, میرا تو تجربہ یہ ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود کی اہلیہ اپنا تجربہ سناتی ہیں, کہتی ہیں کہ میرا تجربہ تو یہ ہے کہ میرے آنکھ میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ چبھن محسوس ہوتی تھی, میری آنکھ میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ پریشانی رہتی تھی. میں فلاں یہودی کے پاس جاتی اور وہ مجھ پر رقیہ کر دیتا تو فوراً میری آنکھ ٹھیک ہو جاتی تھی. تجربہ تو بتاتا ہے کہ مجھے شفا ملتی ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کو سمجھایا, اور یہ جواب صرف بیوی کو نہیں پوری امت کو سمجھایا. حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ ذاک شیطان, کہا کہ اے اللہ کی بندی, وہ تیری بیماری نہیں, وہ شیطان تھا جو تمہیں آ کے ستاتا تھا, وہ شیطان تھا جو کچوکے لگاتا تھا. اور جب وہ آدمی تم پر رقیہ کرتا تھا تو شیطان کچوکے لگانے سے باز آ جاتا تھا. کیوں؟ تاکہ تمہارا ایمان اس پر بڑھ جائے اور تمہارا اعتقاد اس پر بڑھ جائے. میرے بھائیو, قرآن و سنت میں جو تعویذ تعوذ کے راستے بتائے گئے ان راستوں کو اپناؤ, ان تمام چیزوں سے اپنا پیچھا چھڑاؤ. اور بھائیو, یہ جو دین و ایمان کی بنیادیں ہیں یہ
دنیا میں سکون و اطمینان کی زندگی دیتی ہیں اور آخرت میں کامیابی سے ہمکنار کرتی ہیں۔ اس لیے ان بیماریوں کی آڑ میں اپنے ایمان اور عقیدے کو متاثر ہونے سے بچاؤ۔ اپنے ایمان اور عقیدے کو متاثر کرنے والی جو باتیں سماج میں رواج پا رہی ہیں ان سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی کوشش کرو۔ میں اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو یہ جو کاروبار ہے اس سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے، دین و ایمان کی حفاظت نصیب فرمائے، جن سے، جادو سے، نظر بد سے، ان تمام کے شر سے اور ان کے علاج کے نام پہ انسانوں کے جنوں کے شر سے اللہ تعالیٰ دین و ایمان کی حفاظت فرمائے، ہماری آل و اولاد کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جب تک دنیا میں رکھے ایمان اور اسلام پر قائم رکھے، اور جب اپنے پاس بلائے تو ایمان کی حالت میں بلائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔